بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ کریں گے اپنا لیسن نمبر 14. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایتھیکل ایشوز کو ہی مزید ڈسکس کریں گے. ڈسیپشن پہ بات ہم نے چھوڑی تھی. ڈسیپشن سے ہم لوگ اس کا سٹارٹ لیں گے. ڈسیپشن کیا ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں چھپا جانا. خیر ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتے تو آپ لوگوں کو فوراً سے مل جائے. جو لوگ اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ سب سے پہلی ویڈیو پڑی ہوئی ہے ڈسکارڈ والی, اس کو آپ لوگ دیکھیں اور اس کے مطابق آپ لوگ ہمارے گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں. ڈسیپشن کیا ہوتی ہے؟ ڈسیپشن ہوتی ہے جب آپ رسپونڈنٹس کو آدھا سچ بتاتے ہیں یا پورے کا پورا سچ بتاتے ہی نہیں ہے, سرے سے سچ ہی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈسیپشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈسیپشن کر لینی چاہیے. دو وجوہات کی بنیاد پہ وہ ڈسیپشن الٹا سجیسٹ کرتے ہیں. وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سروے یا ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی رسپونڈنٹس کچھ تعصبانہ سوچ کے شکار ہو جاتے ہیں, بائیسنس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ایسی بائیسنس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ڈسیپشن کا سہارا لے سکتے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی تیسری پارٹی جیسے کہ اسپانسر وغیرہ ہے تو اس کی کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو ڈسیپشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ڈسیپشن آپ لوگ وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ڈسیپشن کی وجہ سے آپ کا رسپانس ریٹ امپروو ہو جائے. وہاں پہ آپ لوگ ڈسیپشن کو استعمال نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. جو بینیفٹس آپ لوگوں کو ملتے ہیں ڈسیپشن سے وہ رسک کے برابر ہی ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ رسک زیادہ ہے بینیفٹس کم ہے. اگر ایسا ہے سچویشن, اگر کوئی ایسی ہے تو پھر آپ کو ڈسیپشن نہیں کر سکتے. جب بھی پاسبل ہو, چاہے کوئی ایکسپیریمنٹ ہو چاہے کوئی انٹرویو ہو, آپ لوگ پہلے اپنے پروسیجر کو ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں. جس حد تک ممکن ہو آپ لوگ ایسے ڈیزائن چوز کریں جہاں پہ جو ڈسیپشن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ریلائی ہی نہ کرنا پڑے. ڈسیپشن دو سچویشنز میں ان اپروپریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ جو ڈسیپٹیو ٹیکنیکس ہیں اگر تو وہ جسٹیفائڈ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ ڈسیپشن استعمال نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ, اگر کوئی دوسرا آلٹرنیٹو بھی موجود نہیں ہے, یعنی کہ ڈسیپشن کے علاوہ اگر کوئی اور آپ لوگ میتھڈ وغیرہ چوز کرتے ہیں اور وہ فیزیبل نہیں ہے میتھڈ, تو بھی آپ لوگ ڈسیپشن کر سکتے ہیں. ادروائز آپ لوگوں کی ڈسیپشن ان اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے, رسپونڈنٹس کو آپ نے یہ چانس دینا ہے, آپ نے ان سے انفارمڈ کنسنٹ لینی ہے, ان کی آپ لوگوں نے مرضی جاننی ہے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے. اب انفارمڈ کنسنٹ کیا ہوتی ہے؟ انفارمڈ کنسنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسٹڈی کو پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو پرمیشن لینی ہوتی ہے نا اگلے بندے سے کہ بھئی ہم آپ پہ اسٹڈی وغیرہ کر لیں گے اس طرح سے, تو پرمیشن لینے سے پہلے آپ ان کو ریسرچ کے تمام تر پروسیجرز کے بارے میں, سروے اور ریسرچ ڈیزائن کے جو بھی آپ لوگوں کے پروسیجرز وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام آپ ان کو پہلے بتائیں. پھر اس کے بعد آپ لوگ کنسینٹ فارم ان سے سائن کروائیں. اگر آپ لوگ بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ یا جو دوسرے بندے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان سے آپ لوگ کنسینٹ فارم سائن کروائیں. اگر کوئی چانس ہے کہ آپ کی ڈیٹا کی وجہ سے رسپونڈنٹ کو کوئی نقصان وغیرہ ہو سکتا ہے یا جو بھی ریسرچر ہے اگر ایسا ہے کہ وہ کانفیڈینشیلٹی زیادہ نہیں رکھ سکے گا یا وہ زیادہ کانفیڈینشیل یعنی کہ راز میں زیادہ بات نہیں رکھ سکے گا, اس کی کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا, تو پہلے ہی آپ لوگوں نے فارم کے اندر یہ والی لیمٹس وغیرہ بتانی ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے, اگر تو بزنس ریسرچ آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ زبانی کلامی بھی کنسنٹ حاصل کر سکتے ہیں, اورل کنسنٹ بھی سفیشینٹ ہوتی ہے. اب وہ سچویشن جہاں پہ جو بھی رسپونڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ انٹینشنلی یعنی کہ جان بوجھ کے یا ویسے ہی حادثات یعنی کہ بغیر جانے بوجھے یعنی کہ انجانے میں ان کو ڈیسیو کیا گیا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی ریسرچ کمپلیٹ ہو تو آپ لوگوں نے ڈی بریفنگ دینی ہے. اب ڈی بریفنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈسیپشن کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, آپ کا جو مین ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے, اپنا گول اپنے اسٹڈی کا پرپس آپ نے بتانا ہوتا ہے, اپنے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اپنے شیئر کرنے ہوتے ہیں, اور بعد میں اگر کوئی میڈیکل یا کوئی سائیکولوجیکل اٹینشن یا ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے تو وہ آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے. سب سے پہلی کام تو یہی ہے ڈی بریفنگ کے اندر کہ ریسرچر سچ بتا دے, اگر جہاں پہ بھی اس نے جو بھی سچ وغیرہ چھپایا تھا, جہاں پہ بھی اس نے ڈسیپشن وغیرہ یوز کی تھی اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, اور ڈسیپشن اس نے کیوں یوز کی تھی یہ سارے ریزنز بھی بتا دے.
اب وہ والے کیس جہاں پہ سیویئر ریئیکشن اگلے بندے کی طرف سے مل سکتا ہے تو وہاں پہ سائیکولوجیکل اور میڈیکل اٹینشن دے, وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرے, اور ان کو یہ بھی چاہیے کہ تب تک وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کنٹینیو رکھے جب تک پارٹیسپینٹس مکمل طور پہ ریسرچ کی وجہ سے انہارم ہو جائے, ان کو کوئی نقصان پہنچنا بند ہو جائے. ایون جبکہ ریسرچ میں اگر آپ لوگ ڈیسیو نہیں بھی کر رہے اپنے رسپونڈنٹس کو, تو بھی آپ لوگوں نے فالو اپ انفارمیشن کرنی ہوتی ہے, آفر کرنی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو رسپونڈنٹ بھی راضی رہے گا, فیوچر میں اگر ریسرچ پروجیکٹس میں اگر آپ لوگ ان کو دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کروانا چاہیں گے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہی رہیں گے. بہت سارے سرویز اور جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنے رسپونڈنٹس کو بریف سی رپورٹ بھی دے دینی ہوتی ہے اپنی تمام تر فائنڈنگز کی, ٹھیک ہے. اگر وہ ویسے تو وہ آپ سے ایڈیشنل انفارمیشن خود پوچھتے بھی نہیں ہیں. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں آپ نے سب کو ڈی بریف کرنا ہوتا ہے. ڈی بریفنگ میں آپ نے اپنے ہائپوتھیسس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اور اسٹڈی کا پرپس بتانا ہوتا ہے. وہ والے پارٹیسپینٹ جن کو آپ نے کوئی ڈیسیو نہیں بھی کیا ہوتا تو بھی وہ بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں ڈی بریفنگ سیشن سے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کیا گیا تھا. ریسرچر کو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے دوران یا ایکسپیریمنٹ کے بعد پارٹیسپینٹس کی ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے. زیادہ تر جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ عارضی طور پہ جتنی بھی ڈسیپشن وغیرہ کی جاتی ہے اور بعد میں ان کو جب ڈی بریفنگ کی جاتی ہے تو رسپونڈنٹس کی پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا اسٹڈی کے اندر. اس کے بعد اگلی چیز جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا دیٹ از رائٹس ٹو پرائیویسی. پرائیویسی کی گارنٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ کے ریسرچ کی ویلیڈیٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور رسپونڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کانفیڈینشیلٹی بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ سمجھا جاتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی کا. کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کانفیڈینشیلٹی کو آپ لوگ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سائن کروا لیں نان ڈسکلوجر ڈاکومنٹس, یعنی کہ آپ اگلے بندے کی انفارمیشن کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کریں گے. ریسٹرکٹنگ ایکسیس ٹو رسپونڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن, رسپونڈنٹ کی شناخت تک کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے, اس چیز کو آپ لوگوں نے ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. ریویلنگ رسپونڈنٹ انفارمیشن اونلی ود ریٹن کنسینٹ, جو ریٹن فارم میں آپ لوگ جو ایک مرضی حاصل کر لیتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی آپ نے چھپانا ہوتا ہے رسپونڈنٹ کی تمام تر انفارمیشن کو. آپ نے ریسٹرکٹ کر دینا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان انسٹرومنٹس تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکے جہاں پہ رسپونڈنٹ کو آئیڈینٹیفائی ہونے کے جہاں پہ جو ہے نا وہ چانسز ہو سکتے ہیں. اور ڈیٹا جو آپ لوگوں نے اکٹھا کیا اس کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکلوز کسی کے سامنے نہیں کرنا ہوتا. نان ڈسکلوجر آف ڈیٹا سب سیٹ یہ بھی آپ لوگوں کی کانفیڈینشیلٹی کے اندر آتی ہے. تو کون کون سی چیزیں کانفیڈینشیلٹی کے اندر آتی ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے. پرائیویسی کانفیڈینشیلٹی کے اندر پرائیویسی, لیکن پرائیویسی ذرا تھوڑی ہٹ کیا ہے, وہ تھوڑی سی اور چیز ہے. پرائیویسی کا مطلب یہ ہوتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو وہ انٹرویو دینے سے ہی انکار کر دے یا اگر وہ انٹرویو دے بھی رہا ہے تو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دے, یہ اس کے پاس حق حاصل ہے. اس کے بعد یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ ریسرچرز کو اپنے گھروں میں نہ گھسنے دے یا چاہے تو وہ ٹیلی فون کو بھی وہ آنسر وغیرہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اب ان رائٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایتھیکل ریسرچرز کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے انفارم کر دیتے ہیں رسپونڈنٹس کو کہ آپ کے ان حقوق کا خیال رکھا جائے گا, آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کوسچنس کو نہ آنسر کریں یا آپ لوگ بے شک تو اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرمیشنز پہلے لینی ہوتی ہیں رسپونڈنٹس کا انٹرویو کرنے کے لیے. اسکیڈول بنانا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ انٹرویو لینا ہے, یا فون انٹرویوز کا بھی ایک اسکیڈول آپ نے رکھنا ہوتا ہے. ٹائم لمٹ آپ نے رکھنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ 5-6-7 گھنٹے اگلے بندے کا بیٹھ کے سر کھا رہے ہیں. اپنے پارٹیسپیشن کے لیے پہلے لمٹ کر دینا اپنے ٹائم کو, بھئی ہم اتنے ٹائم تک آپ کا جسٹ انٹرویو وغیرہ لیں گے. اور آپ نے ریسٹریکٹ کر دینا ہوتا ہے کہ پبلک اس بیہیویئر کو آبزرو نہ کرے. اس کے بعد obligation to be truthful, آپ کے پاس آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے, آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ نے ٹروتھفل رہنا ہے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ اپنی مرضی سے اگر تو وہ ایگری ہو چکے تو وہ پارٹیسپیٹ کرے گا تو وہ آپ کو بالکل سچا ہی آنسر دے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. وہ اس بات کو بھی ایک تو آپ لوگوں نے یقینی بنانا ہوتا ہے, آپ نے امید یہی رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ مدد جھوٹ نہیں بولے گا.
رسپونڈنٹ ہو چاہے سبجیکٹ ہو، اس کی مین یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آنیسٹلی کوآپریٹ کرے آپ کے ساتھ. اس کے بعد ایتھکس اینڈ اسپانسر. کچھ اسپانسرز بھی ہوتے ہیں نا جو کہ ریسرچ کو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی کچھ ایتھکس آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ ریسرچ کے کلائنٹ اسپانسر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بھی ایتھیکلی کنڈکٹڈ ریسرچ حاصل کریں. آپ ان کو ایک ایسی ریسرچ کر کے دیں جو کہ ایتھیکلی کنڈکٹ کی گئی ہے. اس میں کانفیڈینشیلٹی آف دا اسپانسر، آپ نے اسپانسر کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ ریسرچ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ کانفیڈینشیلٹی رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. اسپانسر نان ڈسکلوجر ہوتا ہے، پرپس نان ڈسکلوجر ہوتا ہے، یا فائنڈنگس نان ڈسکلوجر ہوتا ہے. بہت ساری ایسی کمپنیز جو اسپانسرشپ دے رہی ہوتی ہیں ریسرچ پروجیکٹس کو، وہ خود اسپانسرشپ سے خود کو الگ رکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا نام نہ آئے. اس طرح کی جو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اسپانسرشپ نان ڈسکلوجر کہتے ہیں. کچھ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ پرپس نان ڈسکلوجر چاہ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اسٹڈی کا جو پرپس یا اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ رکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کسی کے سامنے نہیں بتانے، خاص طور پہ جب ریسرچ جو اسپانسر کروا رہا ہے وہ ایک ایسا آئیڈیا ٹیسٹ کروا رہا ہے جو کہ بھی پیٹنٹڈ نہیں ہے، قانونی طور پہ جائز نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ کمپیٹیٹرز کو پہلے سے اس کا پلان پتہ چل جائے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی اسپانسرز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا اور فائنڈنگز کو وہ کانفیڈینشیل رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ تب تک وہ کانفیڈینشیل رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب تک مینجمنٹ خود کوئی ڈیسیجن وغیرہ نہ لے لے. تو ایسی جو ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ فائنڈنگز نان ڈسکلوجر وغیرہ بولتے ہیں. اس کے بعد ہے رائٹ ٹو کوالٹی ریسرچ. یہ بھی ان کا حق ہوتا ہے کہ آپ نے کوالٹی ریسرچ کر کے دینی ہوتی ہے اپنے اسپانسرز کو. آپ کا جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ ریسرچ کوسچن کے مطابق اپروپریٹ ہونا چاہیے. اسپانسرز جو ریسرچ کروا رہے ہیں تو اس نے جو سورسز لگائے ہیں اس کی وہ ویلیو بھی اس کو کوئی ملنی چاہیے. آپ اس کو جو بھی ٹیکنیکس وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ جو ٹیکنیکس آپ لوگ یوز کر رہے ہیں ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے، رپورٹ کرنے کے لیے، وہ اپروپریٹ ہونے چاہیے ڈیٹا کلیکشن کے حساب سے. اس کے بعد اسپانسرز ایتھکس، یعنی کہ اسپانسرز کو بھی کچھ ایتھکس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ریسرچ اسپیشلسٹ خود بھی کہہ سکتے ہیں اسپانسرز کو کہ آپ نے ان ایتھیکل بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کرنا. فار ایگزامپل میں ریسرچر ہوں، مجھے کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو میں اس اسپانسر کرنے والے کو میں کہوں گی کہ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. کہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اسپانسرز کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ وائلیٹ نہ کریں رسپونڈنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کو، اوائڈ کریں اس چیز کو. اس کے بعد یہ اوائڈ کریں کہ ڈیٹا کو چینج نہ کریں، یا اگر وہ کوئی اپنے آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے غلط ڈیٹا کریٹ کر دیتے ہیں، آپ کے ڈیٹا کو وہ چینج کر دیتے ہیں. آپ نے ریسرچ کر کے ڈیٹا دیا، وہ اپنے مقاصد کے ساتھ اس کو چینج کر رہے ہیں، یا ڈیٹا کی پریزنٹیشن اور اس کی انٹرپریٹیشنز کو چینج کر رہے ہیں، یا اپنی تعصبانہ سوچ کی بنا پہ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یا ڈیٹا انالیسس اور کنکلوژنز کے سیکشن کو وہ بیچ میں سے نکال رہے ہیں، یا کوئی ایسی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں جو کہ ڈیٹا کے اسکوپ سے بھی ہٹ کے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اسپانسرز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے ریسرچرز اینڈ ٹیم ممبرز. ٹیم کی سیفٹی اور ریسرچر کی سیفٹی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایتھیکل بیہیویئر کے اندر یہ بھی آ جاتی ہے کہ اسپانسر کی بھی انانیمٹی کا خیال رکھنا ہوتا، اس کا بھی نام کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا، اور رسپونڈنٹ کا بھی نام کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا. جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بھی پروجیکٹ ڈیزائن کریں تو تمام تر انٹرویورز، سرویئرز، ایکسپیریمنٹرز، آبزرورز، تمام کی سیفٹی کو وہ پروٹیکٹ کریں، ان کو وہ تحفظ فراہم کریں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایتھیکل بیہیویئر آف اسسٹنٹس. وہ والے لوگ جو کہ ریسرچر کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایتھکس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی نہیں کہ ریسرچر نے ہی ساری ایتھکس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کا خیال رکھیں، جیسے اسپانسرز وغیرہ ایتھیکل بیہیویئر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسرچر سے. اسسٹنٹس کو چاہیے کہ وہ جو بھی سیمپلنگ پلان ہے وہ اچھے سے کریں، انٹرویو وہ لے رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں رسپونڈنٹس کو تو وہ بغیر کسی بائیس کے کریں اور بالکل ایکوریٹلی ریکارڈ کریں جتنا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس پروٹیکشن آف انانیمٹی.
یعنی کہ آپ نے اگلے بندے کا نام نہیں کسی کے سامنے ڈسکلوز کرنا. گمنامی کی والی جو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ریسرچرز اور جتنے بھی اسسٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کانفیڈینشیلٹی پروٹیکٹ کرنی چاہیے, اسپانسر کی بھی اور رسپونڈنٹس کی بھی. ٹھیک ہے, اور جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ جب ڈیٹا کو ہینڈل کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کانفیڈینشیلٹی کو پہلے انہوں نے سائن کروایا ہوا ہو اور نان ڈسکلوزر اسٹیٹمنٹس کو بھی انہوں نے سائن کروایا ہوا ہو. پروفیشنل سٹینڈرڈز آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بہت ساری کارپوریشنز, پروفیشنل ایسوسیشن اور یونیورسٹیز وغیرہ کے اپنے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگ ان کے ساتھ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرنا ہوتا ہے اپنی ریسرچ میں. ٹھیک ہے, تو کون کون سی ایتھکس کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے یہ جسٹ ہیڈنگس اگر آپ لوگ کر لیں نا, باقی ساری چیزیں آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں خود ہی لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, باقی میرا گلا بالکل بیٹھ چکا ہے, مزید میں کچھ نہیں بول سکتی. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مڈ ٹرم میں فائنل ٹرم میں ہیلپ آؤٹ کریں. تھینک یو سو مچ.